لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے بغیر کوئی طاقت نہیں حاصل رضا وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار کو مبارک میں نبی درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد و کرم اس کے احسان اور انعام سے ہمارے سفر مظفر کے تیسرے جمعہ مبارک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے اور قیامت کے روز اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما کے ہماری شفاعت و بخشش کا وسیلہ بنا اس جمعہ مبارک میں ایک موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام اللہ کے جو دوست اللہ کے بندے بزرگان دین ان کا وجود اس دنیا کے لیے باعث رحمت و برکت ہوتا ہے ان کے متعلق بدگمانی کرنا یا بدگمانی پھیلانا یہ اخلاقاً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں سنائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں میرے دوست بن جاتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں فرمایا میں ان کے ساتھ اعلان جان کرتا ہوں جو میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جان کرتا ہوں دنیا میں کتنا بھی بڑا لاؤ لشکر ہو اور کتنی بھی بڑی کسی کی حیثیت ہو یقیناً خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا جتنے لوگوں نے اللہ کی برابری کرنے کی کوشش کی ان کا انجام انتہائی برا ہوا اور قیامت تک اس برائی کو آنے والی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا گیا یہاں قدم انتہائی سوچ کر رکھنے کی ضرورت ہے بلا وجہ اچھے ہوں ان کی ذات پر بری اٹھانا یا ان کی شان کے خلاف بات کرنا انتہائی نامناسب ہے کسی کو یہ زیب نہیں دیتا چار لفظ پڑھ لے تھوڑا سا علم اسے مل جائے تو وہ چل پڑے جناب بزرگان دین کی گستاخی کرتے ہیں اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا تو یہ ہے کہ ان کے جتنا مقام کوئی حاصل کرے پہلے حضور داتا علی میری رحمت اللہ علیہ آپ کو غیر مسلم مؤرخین نے لکھا کہ جنوبی ایشیا میں آپ اسلام کو پھیلانے والے بہترین تبلیغ دار تھے بہترین مبلغ تھے اسلام کے آپ نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سکھوں اور کافروں کو مسلمان کیا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لاکھوں مسلمانوں کو لاکھوں کفار کو مشرکوں کو
ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آج اپنے نئے بیگانے بھی ان لوگوں کے، ان اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جا کے جھکتے ہیں۔ اور اس علاقے میں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ لوگ اس لیے تو نہیں جھکتے جا کے کہ انہوں نے اسلام پھیلایا، لیکن وہ کافر ہو کر اس لیے جا کے اللہ والوں کے مزارات پہ جھکتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں نے امن پھیلایا ہے۔ اس خطے میں لوگوں کو امن کی طرف بلایا ہے۔ جس کسی شخص نے تخریب کاری کا سوچا، جس کسی شخص نے لوگوں میں انتشار پھیلانے کا سوچا، لوگوں کو برائی کی طرف بلایا، اپنے جادو سے لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کی، ان اللہ والوں نے اللہ کے دین سے لوگوں کے دلوں میں مہربانیاں بھریں، لوگوں کے دلوں میں شفقتیں بھریں اور معاشرے کے اندر امن بانٹا۔ تو غیر مسلم بھی آج ان لوگوں کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو زیادہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ بر صغیر کے اندر خصوصاً یہاں اللہ کا کوئی نبی تشریف نہیں لایا، یہاں سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا اسلام پھیلا ہی اولیاء کرام کی وجہ سے۔ اولیاء کرام نے یہاں اسلام پھیلایا ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ تو کم از کم اس خطے میں رہتے ہوئے، بر صغیر کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو حیا کرنی چاہیے کہ لوگ بزرگان دین کی ذات پر انگلیاں اٹھائیں۔ ایسا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضور داتا غانی بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا چونکہ عرس مبارک ابھی گزرا ہے، تو آپ کے حوالہ سے ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آپ 7ویں پشت سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی پشت مبارک سے، ان کے نسل مبارک سے، تو آپ اتنی عظیم شخصیت ہیں، عظمت رکھتے ہیں، علم کے حوالہ سے، عمل کے حوالہ سے، بزرگی کے حوالہ سے، روحانیت کے حوالہ سے آپ نے ایک عظیم مقام پایا ہے، عظیم مقام حاصل کیا ہے۔ آپ کی کرامات بے بہا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے جس طریقے ہم بات کر رہے ہیں، تو اسی کی دلیل میں آپ ہی کی زبان مبارک سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آپ خود بیان فرماتے ہیں، اپنی آپ بیتی جو بیان فرماتے ہیں، اور اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا ہے حضور داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ۔ کشف المحجوب کتاب ہی ہے نا، اور اس کتاب کو روحانیت میں ایک بلند مقام حاصل ہے، لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہم باتوں کو نہیں کتابوں کو مانتے ہیں، تو کشف المحجوب ایک کتاب ہی ہے نا، تو کتاب کو ماننے سے پہلے اس لکھنے والے بابے کو تو مانو، بابے کو نہیں مانیں گے تو کتاب کو کیسے مانیں گے؟ میں یہی بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ کسی بھی کتاب کو ماننے کے لیے پہلے اس کے مصنف کو دیکھا جاتا ہے، لکھنے والے کو دیکھا جاتا ہے، رائٹر کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ بلند پایا ہو، ایک عظیم مقام رکھتا ہو، علمی مقام رکھتا ہو، تو اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ جو کتابیں وہ لکھتا ہے ان پر بھی یقین کیا جاتا ہے، جو اس کے اندر بات لکھتا ہے اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا خود یہ معیار ہے، قرآن پاک کی تفسیر کا یہ معیار ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے سے پہلے مفسر کو جانا جاتا ہے، کس بابے نے لکھی ہے یہ تفسیر۔ اگر بابا صحیح العقیدہ ہو تو تفسیر پڑھی جاتی ہے۔ حدیث پڑھنے سے پہلے حدیث پاک کی کتاب کو آپ دیکھیں تو پہلے اس کے دیکھتے ہیں وہ کس بابے نے لکھی ہے۔ جو بابا صحیح روایات اکٹھی کر کے لایا ہے ہم اس کی حدیثیں پڑھیں گے، جو بابا موضوع یا ضعیف یا کمزور حدیثیں لے کر آیا ہے اس کی حدیثیں اس پر ہم یقین نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ راویوں کا خیال نہیں کرتا، اسے اسماء و رجال کا پتہ نہیں، تو ہم حدیث بھی وہ مانتے ہیں جو کسی مضبوط بابے نے لکھی ہو، اس حدیث کو بھی نہیں مانتے جو کسی کمزور بابے نے لکھی ہو۔ تو بابوں کو کیسے کراس کیا جا سکتا ہے؟ بابیں دین کی جڑوں کے اندر شامل ہیں، اس کی بنیادوں کے اندر موجود ہیں اس وقت بابیں، جنہوں نے ان کی مہربانیوں سے دین ہم تک پہنچے۔ حضور داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مشکل پیش آئی تو میں اپنے شیخ کی
قبر پہ مجاور بن کے 3 مہینے بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری مشکل حل کر دی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھ پر ایک مشکل آئی، میں 3 مہینے مجاور بن کے بیٹھا رہا اور دن میں 30 مرتبہ وضو کرتا اور 3 مرتبہ غسل کرتا، یہ ایک وظیفے کے طور پر تھا، دن رات اپنے وظائف پڑھتا، مشکل حل نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اپنی مشکل کے حل کرنے کے لیے، اس کا ایک راستہ تلاش کرنے کے لیے میں نے خراسان کا سفر کیا، اور خراسان میں صوفیاء کرام بہت زیادہ رہتے تھے۔ آپ یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے حضور شیخ علی حجویری، آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے اس کے حوالہ سے آپ ایک خاص صوفی ذہن رکھتے ہیں، اور آپ صفا کی صوفی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو خالصتاً غیر اللہ سے منہ موڑ کر، غیر اللہ کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزارے۔ فرمایا کہ صوفی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص رنگ ہو، یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص وضع قطع ہو، لمبے لمبے بال ہوں، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، کوئی خاص قسم کا رنگ ہو، خاص قسم کی ٹوپی ہو، خاص قسم کا امامہ ہو۔ فرمایا کہ صوفی ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں، صوفی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں خالص ہو جائیں، اللہ کی راہ میں خالص ہو جائیں۔ اور صوفی ہونا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس طرح صوف اس کی خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، خواہ میلا پانی ہو یا صاف پانی ہو۔ فرمایا سیاہی کو بھی جذب کر لیتا ہے، سفیدی کو بھی جذب کر لیتا ہے۔ تو صوفی اس کو کہا جاتا ہے جو اچھی بات کو بھی اپنے اندر جذب کر لے اور بری بات کو بھی جذب کر لے، اس کی طرح اپنے اندر جذب کر لے، اس کے اندر اتنی برداشت ہو کہ ہر چیز کو جذب کر لے، اور پھر اپنی برداشت کا واقعہ، صوفی ہونے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جب مشکل پیش آئی نا تو اس کا حل نہیں ملا، تو خراسان کا سفر کیا، رستے میں ایک خانقاہ دیکھی تو وہاں پر میں رکا، خانقاہ میں داخل ہوا۔ اس وقت میں نے کھردرا سا ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، موٹے ٹاٹ کا لباس میں نے پہنا ہوا تھا۔ وہاں اللہ کے بندے صوفی بیٹھے تھے، ایک جماعت بیٹھے تھے، میرے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور ایک کوزہ تھا، پانی والا لوٹا جسے آپ کہہ رہے ہیں، اور میں نے وہ کھردرا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس خانقاہ میں گیا تو وہاں صوفیوں کی جماعت بیٹھی، انہوں نے مجھے بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا اور آپس میں تنزیہ لہجے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا درست تھا، فی الحال واقعی میں ان میں سے تو نہیں تھا، میں تو مسافر تھا، ان میں سے تو میں نہیں تھا۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے مجھے نا حقیر جان کر نیچے ایک کمرے میں بٹھا دیا، خستہ حال کمرے میں، اور خود ایک اچھے صاف ستھرے چوبارے پر وہ بیٹھ گئے ساری جماعت۔ صوفیوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، دونوں طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک وہ صوفی جس کی میں تعریف کر چکا ہوں، ابھی بیان کر چکا ہوں کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جیسے صوف کی خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اتنی برداشت ہونی چاہیے تب بندہ صوفی بنتا ہے۔ اور دوسری خاصیت جو اس کی ہے، دوسری ان کا اگلے بندے کی تربیت کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ آپ کو یوں سمجھ آئے گا۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں مجھے جب انہوں نے خستہ کمرے میں بٹھا دی اور آپ ایک صاف ستھرے اوپر چبارے پر ایک طرف بیٹھے، جماعت کے بیٹھ گئے، میرے سامنے خشک روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا اور وہ بھی روکا، ساتھ بھی کوئی چیز نہیں کھانے کو، اور خود اچھے بھلے کھانے لے کر بیٹھ گئے۔ مجھے ان کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرمایا انہوں نے کھانے کھائے اور کھانے کھانے کے بعد انہوں نے خربوزے لے لیے اور خربوزہ کھاتے اور چھلکا میری طرف پھینکتے حکارت سے۔ اب میرے دل کے اندر ایک بات تھی، میں نے اپنے رب سے کہی، اپنے رب سے، مالک اگر میں تیری راہ میں نہ نکلا ہوتا اور تیری رضا کی خاطر نہ نکلا ہوتا تو پھر ان کو اس بات کا پتہ چلا، جو یہ مجھ پر طنز کر رہے اور تنزیہ گفتگو کر رہے اور میرا جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا،
اگر میں تیری راہ میں نہ نکلا ہوتا تو پھر میں ان کو اس کا جواب دیتا، ان کو مزہ سکھاتا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر بات آئی کہ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ برداشت کر رہا ہے نا، تو جب یہ بات آئی تو ان کا طنز مجھے مزہ دینے لگا، ان کا مجھ پر طنز کرنا اور میری طرف چھلکے پھینکنا، فرمایا اس سے مجھے لطف آنے لگا۔ اور کچھ ہی دیر میں میرے دل کے اندر جو بے چینی اور بے اطمینانی تھی پھیلی ہوئی مشکل کی وجہ سے، فرمایا وہ ساری ہوا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور میرے دل کے اندر ایک اللہ کی طرف سے سکون پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ والے ایسے ہی لوگوں کی تربیت کر جاتے ہیں، لوگ ان پر درد کرتے رہتے ہیں اور لوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی برائی کر رہے ہیں، لیکن اللہ والے ہی ہوتے ہیں، پھر تربیت کری جاتی ہے۔ کچھ لوگ ان کا برا سوچے تب بھی مہربانیاں کر دیتے ہیں، اور اگر ہمیں وہ اس طرح کے نظر آئے تو تب بھی وہ مہربانیاں کر دیتے ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر طنز کر رہے ہیں، اگرچہ وہ مجھ پر چھلکے پھینک رہے ہیں، بظاہر یہ نامناسب بات ہے، اور آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ میں صوفی ہوں، اور صوفی اس کو کہتے ہیں کہ برداشت کیا جائے ہر چیز کو۔ ان کی طنز کو میں برداشت کر کے بتا رہا ہوں کہ میں صوفی ہوں، اور ان کا وہ طنز جو ہے، ان کا وہ طریقہ، ان کا وہ عمل، وہ بتا رہا ہے کہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہو بندے کی تربیت کر جاتے ہیں، بندے کی مشکلیں حل کر جاتے ہیں، ان کا کام بالکل ناپسندیدہ ہے، پھر بھی میری مشکل کو انہوں نے حل کر دیا، میرے دل کو انہوں نے پھر سکون پہنچا دیا۔ بات سمجھنے والی تو ہے کہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں، وہ اس طرح بھی لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے باقی جو باتیں ہیں، ہمارے کام آ جانا، ہمارے جانوروں کے لیے دعا کر دینا، ان کا ٹھیک ہو جانا، ہمیں صحت مل جانا، یہ تو ظاہر سی باتیں ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے تو کوئی مشکلیں پیش نہیں آتی۔ مشکل تو پیش اسی وقت آتی ہے جب اس طریقے کے معاملات اللہ والے کرتے ہیں۔ مشکل تو تب پیش آتی ہے نا بندہ سمجھنے سے عاجز ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر طریقے سے وہ اپنا کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات تو یہ، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ ان کی ذات پر انگلی پھر بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ حضور داتا صاحب نے بتایا کہ ان کی ذات پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اصل یہ خود اللہ والے تھے نا، تو اللہ والوں کا مقام سمجھتے ہیں۔ ایرا وغیرہ ہو تو وہ کرتا رہے جو بات کرتا ہے، اللہ والے تو اس بات کو سمجھتے ہیں نا۔ اور یہ سارا معاملہ بہت ساری کرامات مشہور ہیں حضور داتا صاحب کی، بے شمار کرامات مشہور، لیکن آپ ظاہری چیزوں کو، کیونکہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کو مانتے نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں، لیکن چلو یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی بات ہے، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الجامع صحیح المسلم میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، اور راوی اس کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ایویں نہ کاموں پر طنز کیے جاؤ، حضور کی حدیث پڑھو، سرکار نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ان کے بکھرے ہوئے بال آزودہ صورت ہوتے ہیں کچھ اہل محبت، مگر یہ شان ہے ان کی بات نہ ٹالے رب العزت۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہری شکل و صورت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر جا کے دستک دیں، بندہ دروازہ کھول کے دیکھے، فرمایا ان کی ظاہری صورت ہوتی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ گرد پڑی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، آزودہ صورت ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کو اپنے دروازے پر دیکھے، فرمایا دھکا دے کے پیچھے ہٹا دے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حضور وہ کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھا دے تو اللہ ان کی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ بندے کے ہاں اگرچہ ان کی یہ بات کو، بندے تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، حقیقت تو رب دیکھتا ہے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بندے دیکھیں تو ان کو دھکے دے کر ہٹا دیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور وہ کسی بات کا عہد کر لیں یا کسی بات کی قسم اٹھا لیں
کہ میرا رب یہ کر دے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے اور ان کی بات کو ٹالتا نہیں، اللہ کر دیتا ہے۔ کل کا دن 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کس حوالے سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ جب ڈاکہ ڈالا تھا قادیانیوں نے حضور کی ختم نبوت پر، مختلف قسم کی تعبیریں کی تھی اور مختلف قسم کی راہ نکالنے کی انہوں نے کوشش کی۔ کچھ نابلد اور بدبخت لوگ ان کے پیچھے چلے، ابھی بھی لوگ کئی ان کے پیچھے چلتے ہیں، کئی ہیں، اور کئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان کو اپنا بھائی کہہ لیتے ہیں، مختلف قسم کی صورتیں ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ 7 ستمبر کا دن تاریخی کیسے بنا، کیوں بنا، کیسے بنا؟ اس وقت ختم نبوت کے آپ کہیں گے جی ختم نبوت کی فضیلت اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہم مانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت ہے، یہ مان لو، ہم نے مانی، آپ بھی مانو، سب مانو۔ جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس سے اس کو جس کا ایمان ختم نبوت پر نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات۔ لیکن کل کا جو تاریخی دن گزرا، 7 ستمبر کا جو تاریخی دن گزرا، بتاؤ اس ختم نبوت پر پہرا دینے والے کون تھے؟ ختم نبوت کو ثابت کرنے والے کون تھے؟ عدالتوں میں جانے والے کون تھے؟ جیلوں کے اندر بیٹھنے والے کون تھے؟ یہ بابے ہی تھے جو ختم نبوت پر پہرا دے گئے۔ اگر بابے نہ ہوتے تو ہمارے اندر تو جرت ہی کوئی نہیں آج حملے ہوتے ہیں، کسی کی جرت ہی نہیں پڑتی، بلکہ جرت کیا پڑنی، اگر کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو اسے ناکام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بری باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جو کوشش کرتا ہے ختم نبوت پر پہرا دینے کی، لوگ اس کے مخالف شروع کر دیتے ہیں، صرف اپنے لیڈر کے پیچھے چلنے کے لیے۔ لوگ دین پر چلنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت تو یہ ہے، تو بتاؤ نا، ان بابوں کا مقابلہ کر سکتے ہو یا ان بابوں کو پیچھے کر سکتے ہو جنہوں نے ختم؟ مولانا عبدالستار نیازی کون تھے؟ بابے ہی تھے نا۔ مولانا شاہ احمد درانی بابے ہی تھے نا۔ بابا جی حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ بابے ہی تھے نا۔ پھر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب بابے ہی تھے نا، جو سائی بال کی جیل کے اندر اتنے سال سڑتے رہے۔ ختم نبوت پر پہرا دے، کیا سزا تھی، کیا جرم کیا تھا ان لوگوں نے؟ کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف ختم نبوت پر پہرا دے رہے تھے، اور اسی پاداش میں جیل کے اندر رہے۔ حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر بیٹھے رہے، اسی پاداش میں بابا جی ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب بیٹھے رہے، جیل کے اندر بیٹھے رہے، اور بڑے ہمارے بزرگوں نے جیلیں کاٹی۔ مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے ہمیں برفوں کے بلاخوں پر لٹا دیا جاتا تھا، ہمارے ہاتھ پیر سوٹ ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ باز نہیں آتے تھے، پھر بھی کچوٹے لگاتے تھے اور پھر سزائیں دیتے تھے۔ بتاؤ یہ بابے نہ ہوتے تو ختم نبوت پر پہرا کون دیتا؟ بابوں کو کسی صورت میں حضور کی ختم نبوت کی بات ہو تو بابوں نے پہرا دیا، اور یا کی شان کی بات ہو تو بابوں نے پہرا دیا، بندے صغیر میں اسلام پھیلانے کی بات ہے تو بابوں نے پہرا دیا، حضور کی حدیث ہم تک پہنچانے کی بات ہے تو بابوں نے پہنچائی ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر کی ہے تو بابوں نے کی ہے، اور ان کو نکال دیا جائے تو پیچھے بچے گا کیا؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانات کو ہی نہیں سمجھ سکیں گے، انہوں نے سمجھایا تو ہمیں پتہ چلا۔ ہاں یہی مسئلہ ہے، یہی بات واضح ہوتی ہے، جو لوگ ان کو تلاش کرنے کی سمجھ، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر بظاہر پڑھتے وہ قرآن ہے اور ہوتے گمراہ۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پاک کو پڑھ کے بھی کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، فرمایا یہ گمراہ بھی کئی لوگوں کو کرتا ہے اور ہدایت بھی کئی لوگوں کو دیتا ہے۔ گمراہ بھی بہت ساروں کو، یضل بہ کثیرا، بہت سارے گمراہ بھی ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت بھی بہت سارے اس سے پا جاتے ہیں۔ اور پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر سہارا لینا پڑتا ہے ان بزرگوں کا، جو جانتے ہیں اس کی ایک ایک رمز سے، جو واقف ہے، جو اس کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کے جو مختلف قسم کے موتی نکال کے لاتے ہیں اور ہمیں اس سے روشناس کراتے ہیں، ہمیں اس کی ڈگر پر چلاتے ہیں، ہمیں اس کے احکامات کی حقیقت اور اللہ کی حکمت بتاتے ہیں، ہر حکم کی حکمت جو بتاتے ہیں
وہ بتاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن پاک کی، اور پھر ہم اس ہدایت پر چلتے ہیں۔